بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناظرین محترم، طلاق کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہمارے دل و دماغ میں آتے رہتے ہیں، تو اس تعلق سے میں آج آپ کو کچھ اہم باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینا جائز ہے کہ نہیں، کس کنڈیشن میں طلاق دینا جائز ہے، اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم آج آپ کے روبرو پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کا ملاحظہ کریں اور اچھی لگے تو خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس میں ہونے والی غلطی سے ضرور بچ جائیں، کیونکہ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد پھر ان کے پاس افسوس کے علاوہ کوئی راستہ بچتا ہی نہیں۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو کچھ قیمتی باتیں بتاؤں گا، اس کو ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ طلاق ہے کیا۔ طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے جس طریقے سے شادی کرنے کا حکم دیا، شریعت کے مطابق آپ نے شادی کر لی، اب اس شادی کے رشتے کو توڑ دینا یہی طلاق کہلاتا ہے۔ طلاق ہماری شریعت میں جائز ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے، جس کو ابغض مباحات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ اور برا کام یہ طلاق دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے آپ کی فیملی مینٹین ہو جائے، کمپرومائز کے ساتھ، آپس میں صلح کے ساتھ کسی طریقے سے فیملی مینٹین ہو جائے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ جوڑوں کو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ 8 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کے ذہن جو ہے وہ مینٹین نہیں ہو پاتے ہیں اور آپس میں جھگڑا تو میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں، یعنی اگر کسی طریقے سے عورت مرد میں نبھا نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس صورت میں ہماری شریعت نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے۔ میں آپ کو طلاق دینے کے لیے موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی طریقے سے نبھا نہیں ہو پا رہا ہے تو اس صورت میں شرع نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ آج کے نوجوانوں کو صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے فوراً 3 طلاق دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو حلالہ کی بات کہی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں عورتوں کے اوپر یہ تو ظلم ہو رہا ہے، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تو میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں، سنیں کہ طلاق کیسے دینا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی زندگی میں ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ طلاق دینا ہی پڑے، تو دھیان سے سنیں کہ وہ بس اپنی بیوی سے اتنا کہہ دے کہ میں نے تمہیں 1 طلاق رجعی دی، فقط اتنا لفظ وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں 1 طلاق رجعی دی، بس اتنا کہہ کر رک جائے، اس کے آگے ایک لفظ نہ کہے۔ دیکھیے مقصد آپ کا کیا ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے الگ کر دیں، ہی تو مقصد ہے۔ تو یہ مقصد 1 طلاق دینے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، طلاق بائن سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور 3 طلاق دینے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ بعد میں اگر ہمارا غصہ جب ٹھنڈا ہو اور مان لیں کہ ہم پھر اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لینا چاہیں تو ہمیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے آپ جب بھی زندگی میں ایسا مومنٹ آئے تو فقط یہی کہیں کہ میں نے تمہیں 1 طلاق رجعی دی، اس کے بعد کچھ بھی نہ کہیں۔ اب اس کا فائدہ سنیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1 طلاق رجعی دینے کے بعد مرد کے پاس تقریباً 3 مہینہ 10 دن تک کا وقت ہوتا ہے، یعنی عورتوں کو 3 بار پیریڈز آنے تک مرد کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اور ٹائم رہتا ہے کہ اگر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور آپس میں میل محبت پیدا ہو جائے، وہ پھر سے اس عورت کو اپنی بیوی بنانا چاہے، تو ان 3 مہینہ 10 دن یعنی 3 پیریڈز کے دوران کبھی بھی اگر کہے میں نے اپنا لفظ واپس لیا، یا عورت مرد والا رشتہ قائم کر لے، شہوت کے ساتھ اس کو چھو دے، شہوت کے ساتھ اس کو کس کر دے، یعنی کوئی بھی عورت و مرد والا کام اگر اس دوران کر لیتا ہے تو پھر سے وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ یہاں پر دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور حلالہ کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہے کہ فقط 1 طلاق دے کر اگر آپ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو دوبارہ لینا ہی نہیں اس کو نکاح میں، تو سمپل یہی ہے کہ جب عورت کو 3 بار پیریڈز آ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب وہ پھر کیا ہے، وہ الگ ہو گئی، آپ الگ ہو گئے، پھر آپ لوگ کہیں بھی شادی کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بینیفٹ سنیے، یہاں پر بھی ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اب اگر پھر کبھی وہ اس عورت سے دوبارہ شادی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے،
فقط نکاح کر لے گا اور اسی سے وہ اس کی بیوی پھر سے بن جائے گی، یہاں بھی حلالہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہے ایک طلاق دے کر چھوڑنے سے۔ اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جو لوگ سمجھتے نہیں، نادانی میں، غصے میں یا نشے کی حالت میں آ کر فٹ سے بول دیتے ہیں کہ میں نے تم کو 3 طلاق دیا، تو یہیں پر کام تمام ہو جاتا ہے۔ جب آدمی 3 طلاق دیتا ہے اسی صورت میں عورت بالکل اجنبیہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ اس کو لینا چاہے گا، چاہے 1 گھنٹے کے بعد ہی لینا چاہے یا 3 پیریڈز کے بعد ہی لینا چاہے، اب اس صورت میں اس کے لیے حلالہ کرانا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں صاف صاف اس کا ذکر آیا ہے کہ جب آدمی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے اور دوبارہ لینا چاہے تو اس صورت میں اس کو حلالہ کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، شریعت آپ کو کبھی بھی نہیں کہتی کہ آپ 3 ہی طلاق دو، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ طلاق احسن دو۔ طلاق احسن یہی ہے کہ عورت کو 1 طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد پھر اگر آپ نہیں لینا چاہتے ہیں تو 3 پیریڈز کے بعد آٹومیٹک آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ لینا چاہیں تو فقط نکاح پڑھ لیں گے، آپ کی پھر سے بیوی بن جائے گی، حلالہ کرانا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے غلطی سے بھی 3 طلاق دے دیا تو اس صورت میں آپ اس کو جب بھی ریٹرن کرنا چاہیں گے آپ کو حلالہ کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، خاص کر کے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ نادانی میں، جلد بازی میں آ کر کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا اور کبھی بھی زبان سے 3 طلاق کا لفظ کبھی بھی نہیں نکالنا۔ اگر دینا ہو زندگی میں، ایسا مومنٹ اگر آ جائے، خدا نہ کرے اگر آ جائے، تو بس 1 طلاق دے دینا، اس میں بہت بڑا فائدہ آپ کو نصیب ہوگا اور بہت بڑا فائدہ آپ کو ملے گا بھی۔ بعد میں آپ کو بہانہ بازی کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی اور بہت آسانی کے ساتھ آپ اس سے پھر سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا تھا، میں نے آپ کے روبرو پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے مزید اور کچھ ویڈیوز ہم ضرور بیان کریں گے تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے اور امت میں ایک انقلاب پیدا ہو اور لوگ سمجھیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔